اگر آپ خوشی کا اور سکھ کا راز جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ دکھی رہتے ہیں، تو یہ کہانی ضرور سنیے۔ کسی گاؤں میں ایک سیٹھ رہتا تھا جو بہت زیادہ امیر تھا۔ اس کے پاس بہت قیمتی خزانہ تھا، بہت زیادہ اس کے پاس زمینیں تھیں، ایک بہت بڑی حویلی بھی تھی جس میں کئی نوکر چاکر اس کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک درویش آدمی رہتا ہے۔ وہ لوگوں کو ایسا طریقہ سکھاتا ہے جس سے لوگ سکون تلاش کر لیتے ہیں، ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اب اس کا سکون اسے مل جائے گا، اس کے دل کو قرار آ جائے گا۔ تو اس نے سفر طے کیا اور اس درویش کے پاس پہنچ گیا۔ جا کے اس سے کہنے لگا کہ پیسے کی میرے پاس کمی نہیں ہے، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میرے دل کو سکون مل جائے۔ اسے یہ لگا تھا کہ درویش اسے کوئی وظیفہ بتائے گا یا کوئی تعویذ دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس درویش نے اسے سارا دن دھوپ میں بٹھائے رکھا اور خود اپنے کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی، تو اس سیٹھ کا گرمی سے برا حال ہو گیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن بڑی مشکل کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور خود کو پرسکون کیا۔ دوسرے دن درویش نے سیٹھ سے کہا کہ سیٹھ صاحب، آج آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا، آج سارا دن آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ وہ سارا دن بھوکا رہا، گرمی سے اور بھوک سے اس کا برا حال تھا، جبکہ وہ درویش خود بڑے مزے کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اس سیٹھ کو بڑا غصہ آیا کہ میں یہاں بڑی امید لے کر آیا تھا، اپنے دل کا سکون ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر تو ساری میری امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس درویش نے اتنا برا سلوک میرے ساتھ کیا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ساری رات بھی نہیں سو سکا اور یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنا سامان سمیٹا اور واپسی کا سفر اس نے شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دور پہنچا تو اس درویش نے راستہ روک لیا اور کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ بنا بتائے کہاں جا رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں پر بہت زیادہ امیدیں لے کر آیا تھا کہ شاید میرے دل کا سکون مل جائے، لیکن یہاں آ کر مجھے ایسی ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ساری زندگی میں نے نہیں اٹھائیں۔ آپ نے میری پرابلم کا کوئی حل نہیں نکالا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ درویش مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں لیا۔ میں نے اتنا قیمتی سبق سکھانے کی آپ کو کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پہلے دن جب میں نے آپ کو دھوپ میں کھڑا رکھا اور خود میں چھاؤں میں بیٹھ گیا، تو میں نے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ میری چھاؤں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ جب یہ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوسرے دن میں نے آپ کو بھوکا رکھا اور خود میں آپ کے سامنے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا رہا۔ اس سے میں نے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ میرا بھرا ہوا پیٹ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ آپ کا پیٹ تبھی بھرے گا جب آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح میری کوشش کرنے کے باوجود آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ جس طرح آپ نے محنت کے ساتھ اپنی دولت کمائی ہے، اسی طرح اپنا سکون خود ڈھونڈیں، اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں، خیرات کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنا سکون خود تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو سکون ضرور ملے گا۔ زندگی میں روز کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا کریں اور آگے بڑھیں۔